نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے کہ جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور خصوصاً امت خیر سب سے افضل اور اشرف امت کے لیے ایک شاہکار اور عالی وقار پیغمبر، پیامبر، میسنجر کا انتخاب کیا، جس کو دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کی، اور بالخصوص وہ رہنمائی جو ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتی تھی اور ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ سکتی تھی، ان تمام چیزوں کی رہنمائی فرمائی۔ ہم اور آپ ایک مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور اسی مہینے کی ایک اہم عبادت جس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ مکمل کروں، جس کو ہم اور آپ اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اعتکاف کے احکام، مسائل اور اسی طرح مقاصد، اعتکاف کیوں مشروع قرار دیا گیا، اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے کیا فوائد ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اعتکاف کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعہ سے کس طرح سے مشروع کیا ہے اپنی امت کے لیے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ العزیز کچھ اختصار کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے اعتکاف کی ڈیفینیشن، اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ عربک ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ اعتکاف کسے کہتے ہیں اس کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے، اعتکاف یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا، کسی چیز کو پکڑ لینا،
کسی چیز کو اپنا لینا، کسی چیز سے چمٹ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد یعنی آزر اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ کیسے مجسمے ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کہ جس کو تم اپنائے ہوئے ہو، کہ جس کے تم چمٹے ہوئے ہو اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان مجسموں کی پرستش کیا کرتی تھی، پوجا کیا کرتی تھی، اور اس طرح سے ان سے چمٹے رہتی تھی کہ گویا کہ وہ ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر عاکفون کا لفظ استعمال کیا۔ تو اہل علم نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں شرعی معنی اس کا کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی وضاحت کرتا چلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لزوم طاعہ مخصوصہ، ایک مخصوص قسم کی عبادت کو پکڑ لینا۔ کہاں پر؟ فی وقت مخصوص، ایک مخصوص وقت میں، فی مکان مخصوص، اور مخصوص جگہ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو بجا لانے کی خاطر اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بندہ مسجد کو پکڑ لے، لازم کر لے۔ اس لیے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف یہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اعتکاف یہ مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ مسجد سے باہر کوئی اگر آدمی اعتکاف کی نیت کرے گھر پر، یا کوئی خاص جگہ بنا دی جائے، یا کوئی خاص ہال لوگوں کے لیے بنا دیا جائے اعتکاف کے لیے، تو وہاں پر اعتکاف نہیں ہوگا۔ لہذا اعتکاف کے لیے لازم ہے کہ بندہ مسجد کو پکڑ لے، مسجد کو لازم کر لے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف کا حکم امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن قدامہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اجمعین کے مطابق انہوں نے اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کہ ایسی سنت ہے جس کی خاص طور پہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعہ سے، یعنی اپنی زبان کے ذریعہ سے اور اپنی فعل کے ذریعہ سے تاکید کی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اعتکاف نہیں کرتا ہے رمضان کے مہینے میں یا اور دنوں میں، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلتیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ دیر کے اندر آنے والا ہے۔ اعتکاف کا ایک رکن اہل علم نے ذکر کیا ہے، اعتکاف کا ایک رکن ہے۔ کیا ہے وہ رکن؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اعتکاف کا رکن یہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، مسجد کے بارے میں، جس پر مسجد کا اطلاق ہو۔ جیسے یہ حصہ جو ہے یہ مسجد ہے، باہر کا حصہ یہ مسجد ہے، اوپر کا حصہ مسجد ہے، اور اوپر جتنے اوپر چلے جائیں مسجد کا اطلاق، یعنی جو باؤنڈری ہے، مسجد کی جو باؤنڈری ہے، جو چار دیواری ہے، اس پر مسجد کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا مسجد کے اندر کا جو ایریا ہے اسی کے اندر اعتکاف ہوگا۔ اب کوئی آدمی باہر بیٹھ جائے، سڑک پر جا کر کے خیمہ نصب کر لے اور وہاں جا کر کے کہے کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہوں، اور اس پر مسجد کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، لہذا اس پر اعتکاف کا اطلاق بھی نہیں ہوگا اور اس کا وہ اعتکاف درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اعتکاف کے لیے رکن ہے کہ یہ مسجد ہی میں کیا جائے۔ اعتکاف کی شرطیں، اعتکاف کی اہل علم نے عام طور پہ 4 شرطیں ذکر کی ہیں۔
غور سے سنیے گا تاکہ اس سے بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے جو اعتکاف سے متعلق ہمارے بہت سارے بھائی نہیں جانتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، پہلی شرط اعتکاف کے لیے ہے ان یکون الرجل مسلما، یہ آدمی کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر کی حالت میں اگر کوئی اعتکاف کرے تو وہ قابل قبول نہیں اللہ رب العالمین کے۔ کوئی کافر کہے کہ میں اعتکاف کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اعتکاف کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لہذا اسلام یہ شرط ہے، ایمان یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، تو اس سے کافر نکل گیا۔ یعنی کافر اگر اعتکاف کی نیت بھی کر لے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اس سے کہیں گے کہ اسلام قبول کر، ایمان لے کر کے آ، پھر تیرا اعتکاف صحیح ہوگا۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے ان یکون عاقلا، کہ آدمی یعنی اعتکاف کرنے والا عقل مند ہو۔ اب کوئی مجنوں ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، وہ آدمی آ کر کے کیا ہے اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے تو کیا اس کا اعتکاف صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاگل ہے، مجنوں ہے۔ اور اسی لیے اعتکاف کے لیے اہم شرط ہے کہ آدمی کیا ہو؟ عقل مند ہو، یعنی سمجھے جانے، عقل اس کے پاس ہونی چاہیے۔ لہذا پاگل، دیوانہ، مجنوں پر اعتکاف نہیں ہے اور اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک تیسری شرط ہے اعتکاف کی ان یکون ممیزا، یعنی وہ آدمی جو اعتکاف کرتا ہے وہ تمیز کرنے والا ہو۔ کیا مطلب ہے تمیز کرنے والا؟ یعنی اچھے اور برے کی تمیز اس کے یہاں پائی جائے۔ اسی شرط سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، جیسے 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، یا بعض بچے ماشاءاللہ اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر لے جائیں تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے علم کا کہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہو اس میں، حق اور باطل کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان اگر کوئی تمیز کر لے جاتا ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ ایک چوتھی شرط ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ ہے کہ آدمی نیت کرے اعتکاف کی۔ کوئی آدمی بغیر نیت کر کے آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا اور 10 دن بیٹھا رہا، نیت ہی نہیں اعتکاف کی، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا نیت یہ ہر عمل کے لیے شرط ہے، ہر عبادت کے لیے، ہر اطاعت کے لیے، ہر فرما برداری کے لیے نیت شرط ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے، تبھی اس کا اعتکاف اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ داخل ہونے کا وقت اور نکلنے کا وقت بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، وقت کم ہے۔ اعتکاف میں داخل ہونے کا جو وقت اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ 21ویں رات کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے انسان کہاں آ جائے؟ مسجد میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج غالباً 16واں رمضان ہے، 20 رمضان مکمل ہو رہے ہیں غالباً منگل کو۔ اب منگل کی شام کو معتکف کیا کرے؟ افطار کہاں کرے؟ مسجد میں آ کر کے کرے، کیونکہ جیسی مغرب کی اذان ہو جائے گی کون سی رات شروع ہو گئی؟ 21ویں رات شروع ہو گئی۔ یہ وقت ہے اس کے اعتکاف میں داخل ہونے کا، یہ وقت ہے اعتکاف میں داخل ہونے کا۔ نکلنے کا وقت اہل علم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے، یعنی جس کو ہم کریں عید کا چاند نظر آ جائے، اب یہ معتکف کیا کرے گا؟ اعتکاف سے نکل جائے گا۔ یہ داخل ہونے کا اور یہ نکلنے کا وقت اہل علم نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یعنی تفصیل سے یہ سب چیزیں مذکور ہیں۔ اعتکاف کی مدت کیا ہے؟ اعتکاف کی مدت کیا ہے کہ کم سے کم کتنا آدمی مسجد میں ٹھہر جائے
اور نیت کر لے اس کا اعتکاف مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق کہ کوئی شخص اگر ایک دن یا ایک رات کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہر جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں کیا کریں گے؟ اعتکاف کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دی اسلام لانے کے بعد کہ تم مسجد حرام میں ایک دن ایک رات کا کیا کرو؟ اعتکاف کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا۔ لیکن اعتکاف کے لیے کیا رمضان شرط ہے؟ کیا روزہ شرط ہے؟ ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ روزہ ہو تبھی آدمی اعتکاف کرے اور روزہ نہیں ہے تب آدمی اعتکاف نہیں کر سکتا، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن ہاں راجح اور افضل اور بہتر عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اعتکاف کون سے مہینے میں کرتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں کرتے۔ آئیے کچھ حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ یہ جو گزرا ہے پہلا عشرہ، ابتدائی عشرہ، پہلا عشرہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اعتکاف کیا۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر مزید کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاخیر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ آئے گا جس کا میں ذکر کروں گا، لیکن یہ ٹکڑا یاد رکھیے گا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعتکاف کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعتکاف کیا ہے۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، اس میں ذرا دیکھیے، اس میں دوسرے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف عشرۃ ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ، لیکن جب وہ سال آیا کہ جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اعتکف 20 یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ یہاں یہ بھی ثابت، اور یہ صحیح روایتیں ہیں، یا تو بخاری کی روایتیں پیش کی گئی ہیں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی، یا صحیح مسلم کی روایتیں آپ کے سامنے پیش، ساری روایتیں صحیح ہیں، کسی میں کوئی کلام نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی پہلے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے جائز ہے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے جائز ہے، اور تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشرہ، آخری عشرہ داخل ہو جایا کرتا تھا، شد میزرہ، تو آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کمر بستہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جاگتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور قرآن کی آیت پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اللہ کے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیت پر عمل کیا کرتے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ کتنے ماشاءاللہ بزرگ ہمارے یہاں موجود ہیں، کتنے ماشاءاللہ بچوں والے یہاں پر موجود ہیں کہ جن کے بچے ماشاءاللہ 7 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، بالغ ہیں، اور کون کون اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، اور جو دیتے ہیں یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور صبر کیجئے، اس پر جمے رہیے، نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے۔ ہمارے یہاں تو سبحان اللہ الذی معاملہ ہی کچھ الگ ہے کہ ہم بچوں کو نماز کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود گھروں کے اندر کیا ہے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہاں سے بچہ آپ کا عمل کرے گا؟ آپ کا عمل پہلے ہونا چاہیے میرے بھائیوں، تب آپ کا بچہ کیا ہے عمل کرے گا۔ بہرکیف یہ اعتکاف سے متعلق چند امور تھے، چند مسائل تھے۔ اب آتے ہیں اعتکاف سے متعلق کچھ اور مسائل کو ذکر کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اعتکاف کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں الگ الگ خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں، پردے گرا دیے جاتے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا کیا ہے پردہ گرا لیتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا فی قبۃ ترکیہ، ترکی خیمے میں، یعنی باقاعدہ ثبوت ہے اس کا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوتے اور ایک خیمہ نصب کر دیا جاتا، ایک خیمہ نصب کر دیا جاتا اور کپڑا گرا دیا جاتا تھا۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ لِأَنَّهُ أَخْفَى لِعَمَلِهِ، تاکہ آپ اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپا سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتائیے رسول اللہ یعنی جن کے یہاں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ریاکاری کرتے ہو، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ گرا لیا کرتے تھے تاکہ آپ کا عمل کس کے لیے ہو جائے؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ لہذا مسجدوں میں اس کا جو ٹرسٹیان ہیں، جو ذمہ داران مساجد ہیں، ان کو اس کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اور انشاءاللہ اس کا ثواب ذمہ داران کو بھی ملے گا باذن اللہ تعالی۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، وہ اپنے ساتھ برتن رکھ سکتا ہے کھانے پینے کے؟ ہاں، یہ مسئلہ آتا ہے۔ ایک آدمی ہے اعتکاف کر رہا ہے، سامنے اس کا نصب کر دیا گیا ہے، ایک جگہ جو ہے متعین کر دی گئی اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں، جو ضروریات زندگی کے سامان ہیں، کیا وہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے، اور اتفاق سے یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے غالباً۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے بیچ والے عشرے کا یعنی دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جب 20واں رمضان تھا اس کی صبح کو ہم اپنے سامان وغیرہ کو لے کر کے اپنے گھروں میں جانے لگے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا اور کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں نے 21ویں رات یعنی آج جو رات ہونے والی 21ویں اس کے اندر لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، یعنی مجھے دکھایا گیا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اس روایت میں ایک ٹکڑا ہے نقلنا متاعنا، کہ ہم نے اپنے سامانوں کو منتقل کیا۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اپنا بستر لے کر کے آ سکتا ہے، اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر کے آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے مسجد کا جو حصہ ہے وہ کیا ہو؟ گندا نہیں ہونا چاہیے، وہ پاک و صاف رہے اور اطمینان کے ساتھ وہ اپنی جگہ میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ یہ اہم ہماری کڑی ہے۔ اعتکاف تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں اعتکاف، لیکن اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کوئی چیز اگر ہم پر فرض کرتی ہے یا واجب کرتی ہے یا مسنون قرار دیتی ہے یا مستحب قرار دیتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک اہم مقصد چھپا ہوتا ہے میرے بھائیو۔ سب سے اہم مقصد
جو اعتکاف کا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں عکوف القلب علی اللہ سبحانہ و تعالی، تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمارا دل کہاں ہے اللہ کی طرف متوجہ؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے، کس لیے؟ تاکہ ہمارا نام ہو فلاں ارشد صاحب، فلاں راشد صاحب، فلاں عبد الرحمن صاحب، فلاں عبداللہ صاحب، فلاں زید صاحب، فلاں محمد صاحب ماشاءاللہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ تصور ہوتا ہے، ہمارا امیجن یہ ہے، ہماری کل کائنات صرف اور صرف شہرت طلبی پر ہوا کرتی ہے کہ ہمارا نام ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان، مسجد والوں کے درمیان ہمارا نام ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ مقصود ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ شریعت کا جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا وہ یہ ہے تاکہ آپ کا دل اللہ کی طرف کیا ہو جائے؟ متوجہ ہو جائے، اب خالص اللہ کے لیے جڑ جائیں۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے قطع العلائق عن خلائق الدنیا، یہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے آپ کا تعلق کٹ جائے اور صرف آپ ایک وحدہ لا شریک لہ کے آگے جھکیں۔ یہ مقصود ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو متکفین ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتا ہے، گھنٹوں فون پہ لگے ہیں، یہیں سے تجارت ہو رہی ہے۔ اللہ، یہ سب کیا ہے بھائی؟ کیا ہے یہ سب؟ نہیں، کیا ہے یہ اعتکاف کا مذاق ہے، یہ عبادت کا مذاق ہے، یہ طریقہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کی گفتگو ضروری ہے تو ٹھیک ہے، گفتگو کر لیجئے، جو اہم گفتگو ہے وہ گفتگو کر لیجئے۔ اور بہت سارے معتکفین کو آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں آ کے سوتے ہی رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ سچ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر آئیں گے اعتکاف کریں گے، ان کا مقصد ہے کہ بس خالی پردہ ڈال دو سو۔ نہیں، اعتکاف کا مقصد ہے میرے بھائیوں کثرت سے نوافل پڑھیے، اعتکاف کا مقصد ہے کثرت سے تلاوت کیجیے، اعتکاف کا مقصد ہے کثرت سے رب کائنات کے سامنے جھوکیے، اعتکاف کا مقصد ہے کثرت سے اپنے آنسوؤں کو رب کائنات کے سامنے نکالیے، اعتکاف کا مقصد ہے اپنے دل کو خلوت میں، تنہائی میں رو رو کر کے پاک کیجیے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اپنی زبان کو روکیے، اپنی زبان کو غیبتوں سے روکیے، اپنی زبان کو جھوٹ سے روکیے، اپنی زبان کو چغلخوری سے روکیے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے جو ہمارے درمیان فوت ہو گیا ہے۔ اور ہمارے درمیان میرے بھائیوں آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے۔ کرناٹک میں ایک شہر کے اندر جانا ہوا، نام نہیں لوں گا میرے بھائیوں، میں نے وہاں دیکھا اللہ المستعان پورا آخری عشرہ سبحان اللہ لوگ کھانے پینے میں گزارتے۔ پتہ نہیں مالیگاؤں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کیا یہاں کے حالات ہیں، لیکن اگر اللہ کے واسطے یہ چیز ہے میرے بھائیوں تو ختم کرو۔ کھانے پینے کے لیے آخری عشرہ نہیں ہوتا ہے، یہ عشرہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح سے عبادت کرو جس طرح سے ابو سلیمان الدارانی نے عبادت کی ہے۔ ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں، سننا میرے پیارو کیا خوبصورت بات کہتے ہیں لولا اللیل ما احببت البقاء فی الدنیا، اللہ کی قسم اگر رات نہ ہوتی میں دنیا میں زندہ رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی رات اللہ نے قیام اللیل کے لیے بنائی ہے، رات اللہ نے اپنے سے جوڑنے کے لیے بنائی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں اذا اصبح، جب صبح ہوا کرتے تھی، سننا نوجوانوں تم بھی سننا، بزرگوں تم بھی سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ سن لے میرے بھائیوں۔ ہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے جب صبح کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مد رجلیہ الی الجدار، اپنے پیروں کو دیوار پر رکھ لیتے، اور ورأسہ الی الارض، اور ان کا سر زمین پر رکھا ہوتا تھا، یعنی پیر اس طرح اور سر یہاں ہے، اس طرح سے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ خون میرا اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ رک گیا تھا، یعنی رات بھر قیام اللیل کیا کرتے تھے اور خون پیروں میں جم جاتا تھا، اس کی وجہ سے ان کا خون واپس سر پر آ جائے، سینے پر آ جائے اور پورے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اس بنا پر ان کی حالتیں ہوا کرتی تھی میرے بھائیوں۔
ہے اور سنتے رہیے, سناتا چلا جاؤں گا. اور اسی طرح سلف میں سے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, یہی سفیان ثوری رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ایک شخص ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں, کہتے ہیں میں نے دیکھا صلی المغرب فی المسجد الحرام, مکہ میں مسجد حرام میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. اس کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کر لی, اس کے بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ثم سجد سجدۃ ولم يرفع رأسه حتى نودي بالعشاء, کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی. ایک سجدہ اتنا لمبا, اور پھر بھی یہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ لوگ روتے تھے راتوں میں صرف اللہ رب العالمین سے دل لگانے کے لیے کہ دل لگ جائے اللہ سے. بس اللہ سے ایک مرتبہ, میرے بھائیوں ایک مرتبہ اگر دل جوڑ لیا نا اللہ سے, ایک مرتبہ ذرا لذت دیکھو اللہ کی قسم عبادت کی, ایک مرتبہ دل جوڑ لو اللہ رب العالمین سے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہارا ہو جائے گا. اور جو لذت, جو چاشنی, جو محبت, جو مٹھاس, جو انسیت اللہ کی محبت میں, اللہ کی عبادت میں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, میرے بھائیوں وہ نصیب تجارتوں میں نہیں ہوا کرتی ہے. سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت. آپ دیکھ لیجئے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ماشاءاللہ تبارک اللہ, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اللہ کا فضل و احسان ہے کم سے کم مسجد میں آ جاتے ہیں, کم سے کم مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ مسجد میں آنا کافی نہیں ہے آپ کے لیے. ذرا محمد ابن سماعہ کے بارے میں بھی سن لو, سلف میں سے بہت بڑے محدث عالم, وہ ذکر کرتے ہیں مکثت 40 سنۃ, میں 40 سال تک مسجد میں نماز پڑھتا رہا لگاتار جب سے بالغ ہوا. کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی, تکبیر تحریمہ, تکبیر اولا مجھ سے کبھی فوت نہیں ہوئی 40 سال. الا یوما واحدا, سوائے ایک دن کے. کون سا دن تھا وہ؟ کہتے ہیں ماتت فیہ امی, اس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ اکبر, 40 سال کتنی تکبیر اولا چھوڑتے ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا سوچو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اتنی بڑی اور اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دیکھا, پائے مبارک کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا او کائنات کا امام اور رحمت للعالمین, ارے اللہ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے آپ کو بہت اونچا بنایا ہے. اے اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سننا میرے پیارو. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا عبادت گزار شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر, یہ ہمارا نبی ہے, یہ ہمارا رسول ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا عظیم نبی جو رحمت کائنات بن کے آیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ عبادت کس طرح سے کرنا ہے, لوگوں اللہ کے سامنے کیسے جھکنا ہے. میرے بھائیو اعتکاف یہ بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے, لہذا آپ لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے, ہمارے مساجد کے ماشاءاللہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں ایک مخصوص جگہ کا اہتمام کریں, اور ان کو خاص طور پہ جو چیزیں مہیا اگر کر سکتے ہوں کھانے پینے کی اشیاء کریں, اللہ انشاءاللہ اس کا بڑا اجر دے گا. اور خاص طور پہ میں اعتکاف کرنے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں, یہ گزارش کرتا ہوں, بلکہ ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اپنا وقت کھانے پینے میں زیادہ نہ لگاؤ, اپنا وقت سونے میں نہ لگاؤ. میرے پیارو تمہیں معلوم نہیں کب تمہاری موت ہو جائے, تمہیں معلوم نہیں کب تمہیں لوگ جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جائیں, تمہیں معلوم نہیں کب
तुम्हें लोग जो है मनो मिट्टी दफन करके आ जाएं, तुम्हें मालूम नहीं कब तुम्हारा बच्चे तुम्हारा माल को लूट करके ले जाएं, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी बीवी जो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारा वो बच्चा जो तुम्हें अब्बा अब्बा कह के पुकारा करता था, वो भूल जाए कि अब्बा भी कोई था, वो भूल जाए मेरा शौहर भी कोई था। मेरे प्यारो, अपने वक्त को अल्लाह के लिए लगा लो, अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपने आप को अपने दिल को अल्लाह के लिए पेश कर दो और छोड़ दो ये कदूरतें। अगर किसी की किसी से दुश्मनी है, इसी रमजान के महीने के अंदर दुश्मनियों को खत्म कर लो, छोड़ दो कदूरतें। अरे क्या लेकर के जाओगे? न माल है, न दौलत है, न बच्चे हैं, न कोई और प्रॉपर्टी है, न महल है, न बंगले हैं, कुछ नहीं है मेरे भाइयों। सिर्फ क्या है? नेक अमाल है, नेक अमाल है। अल्लाह के बंदो, खत्म करो नफरतों को, खत्म करो अदावतों को, खत्म करो दुश्मनियों को। अपने भाइयों से मिल लो, माफी मांग लो, किसी की गीबतें की हो, चुगलखोरियां की हो, झूठ बोला हो, हराम तरीके से कमाया हो, मेरे प्यारो अभी भी वक्त है। अल्लाह की कसम, शायद हमारी मुलाकात हो ना हो, नसीहत करता हूं, वसीहत करता हूं मेरे भाइयों, यही नसीहत है। अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को साफ कर लो, अल्लाह के वास्ते अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, उस तरह से जिस तरह से हवाले अबू बकर सिद्दीक ने किया था। वो अबू बकर जब कुरान की तिलावत किया करता था, बुखारी की किताब उठा करके देखो, सही बुखारी को उठा करके देखो, वो अबू बकर जिसको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब कुरान की तरह तिलावत करता हिचकियां बन जाती थी। यहां तक कि मुशरिकीन की औरतें, मुशरिकीन के बच्चे भी उनके साथ रोया करते थे। बुखारी की रिवायतें उठा करके देखो मेरे भाइयों, इन्होंने अपने आप को अल्लाह से जोड़ा। हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को अल्लाह से जोड़ें। और जब बंदा अपने आप को अल्लाह से जोड़ देता है ना, जब बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है ना, जब बंदा अपने दिल के अंदर सही ईमान पैदा कर लेता है ना, तो लोहे की कंघियों से अगर उसके गोश्त को उसकी हड्डियों से खींच लिया जाए तब भी वो ईमान नहीं छोड़ता है। और यही नसीहत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन साथियों से की थी। सहाबा आए, अल्लाह के रसूल ये बड़ी तकलीफें दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल ये बड़े परेशान कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल इन्होंने तरह तरह से तकलीफें देना शुरू कर दी हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से सीधे खड़े हो गए, चेहरा सुर्ख है, और फरमाया, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, तुम इन छोटी छोटी तकलीफों से परेशान हो। ओ मेरे सहाबा, तुमसे पहले ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि उनमें से एक शख्स को लाया जाता था, लोहे की कंघी से उसके गोश्त को उसकी हड्डियों से जुदा कर दिया जाता था, लेकिन वो अपने ईमान से बाज नहीं आता था। ओ मेरे सहाबा, इतना ही नहीं बल्कि उनमें से किसी आदमी को लाया जाता, उसको आधा जमीन के अंदर दफन किया जाता, ऊपर से सर से आरा चलाया जाता, दो टुकड़े कर दिए जाते थे, ईमान नहीं छोड़ता था। ओ लोगों, क्या तुम सुमैया को नहीं जानते? ओ लोगों, जब अबू जहल ने दो ऊंटों को हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पैरों से बांध दिया, मेरे भाइयों, शौहर मौजूद है, यासिर मौजूद है, शौहर सुमैया के, बेटा में देख रहा है, अम्मार भी मौजूद है, कह दो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। मेरे भाइयों, लेकिन ये मलऊन, ये अबू जहल बाद न आया और उसने भाला लेकर के हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शर्मगाह में चुबोया और दो टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों ईमान से ना फिरी। ये मकसद है इतिकाफ का मेरे भाइयों। आप अपने आप को मुकम्मल तवज्जो कर लीजिए, बहुत परेशानियां आएंगी,
بہت تکلیفیں آئیں گی، کبھی یہودیوں کی جانب سے، کبھی نصرانیوں کی طرف سے، کبھی ہندوؤں کی طرف سے، کبھی دوسرے لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مت چھوڑنا میرے بھائیوں، اپنے اسلام کو مت چھوڑنا میرے بھائیوں، اپنے دین کو مت چھوڑنا۔ یہ اعتکاف ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمیں کثرت سے نیکیاں بٹورنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون